بڑی عجیب صبح صاحب آج اسیران کربلا کی اب ظاہر کوفے کی طرف روانگی ہوگی اور اس کے بعد شام کے درباروں میں انہیں پیش کیا جائے گا. اللہ روح کانپتی ہے ناظرین. بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ناظرین اگر ہوئی ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. میں دعوے کے ساتھ بات عرض کروں, یہاں تعداد کی بات نہیں ہے, عظمتوں اور رفتوں کی بات ہے. تو تاریخ کی سب سے بڑی, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین, اگر ہوئی ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. اس سے بڑی نہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی, کیونکہ جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ناظرین, جب انہی کی آل کو, انہی کی امت, انہی کا کلمہ پڑھنے والے کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ذبح کر دے, تو پھر اس سے بڑی اور کوئی ہو نہیں سکتی ناظرین. تاریخ کی اس سے بڑی قربانی, اس سے بڑا ستم, اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ تاریخ کے ماتھے پر ناظرین اس سے بڑا داغ اور کیا ہوگا کہ جو سر اقدس بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے, جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے, اسی سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر کر اسے نیزے پر چڑھا دیا گیا. جو جسم اقدس ناظرین لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچ سینچ کر بڑا ہوا تھا, اس مبارک جسم اقدس سے کپڑوں کو پہلے نوچا گیا اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ اس مبارک لاشے کو مکمل طور پہ پامال کر دیا گیا. وہ پردہ نشین خواتین کے جن کے گھر پر, جن کے در پر جبرائیل علیہ السلام بے اجازت نہیں آتے تھے, ان کے پیاروں کو ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر کے ان کے خیموں کو جلا دیا گیا. مزید ستم بالائے ستم یہ ناظرین کہ ان پاک بیبیوں کو قیدی بنا دیا گیا. اس سے بڑا دھوکہ اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی ناظرین کہ وہاں یزیدی لشکر اپنے واصلان جہنم پر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. ذرا سوچئے ناظرین, اور یہاں شہدائے راہ حق کی مبارک لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں. زمین نہیں پھٹی, آسمان نہیں گرا, پتھروں کی بارش نہیں ہوئی, زلزلہ نہیں آیا, طوفان بپا نہیں آیا, کہ اس قیامت کے بعد ایک اور قیامت آئی کہ پردہ نشین خواتین, بیمار کربلا, امام زین العابدین علیہ السلام اور چھوٹے بچے کھلے آسمان تلے, کھلے آسمان ناظرین کہ اس آسمان نے کبھی اس طرح سے ان کو نہیں دیکھا تھا کہ کھلے آسمان تلے اس کے نیچے رات بھر میدان میں پڑے رہے. ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ جن نفوس قدسیہ کے ناز اٹھانے جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہوں, سدرۃ المنتہا سے, جن ہستیوں کو جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلاتے ہوں, جن کو جبرائیل علیہ السلام کھیل کھلاتے ہوں, آج گھوڑوں کی ٹانپوں سے رندے ہوئے انہی مبارک ہستیوں کے مبارک اجسام بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا کے اندر پڑے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ناظرین کہ جس وقت یہ جملے ادا کرتے ہوئے میرا کلیجہ چرتا ہے ناظرین کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے پیارے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارک لاش کے پاس سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ واہ محمد, واہ محمد, اللہ آپ پر اللہ کی اور ملائکہ اور مقربین کیا درود و سلام ہو. حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں, خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں. واہ محمد, آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں, آپ کی اولاد قتل ہو گئی, ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے, ہوا ان لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے الفاظ ناظرین یزیدیوں پر نشتر بن کر برستے رہے, مگر ازلی بدبختی اور ازلی بدبختوں کا کیا ہی کہیے کہ پھر یہی اہل بیت اطہار, یہی پاک بیبیاں کوفے کے بازاروں میں انتہائی بے دردی کے ساتھ فتح کے جشن میں پھرائی گئیں. پھر یہی لٹا ہوا قافلہ حسینی صرف کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں نہیں لایا گیا, بلکہ ڈھول اور باجوں کے شور میں یزید کے دربار بھی لے جایا گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ گستاخیاں کی گئی. ناظرین اسیران کربلا کو بیڑیوں میں جکڑ کر اونٹوں کی برہنہ پیٹھ پر سوار کیا گیا. کربلا کے بعد ایک اور کربلا بپا ہوئی, مگر وہی بات ناظرین کہ جب دلوں پر کفر لگ جائے, جب آنکھیں مکمل طور پہ اندھی ہو جائیں, وہ اندھی ہونے والی آنکھیں کس کی تھی ناظرین؟ ابن زیاد کی تھی, وہ شمر کی تھی, وہ خولی کی تھی, وہ ابن سعد کی تھی, وہ یزید کی تھی. اور
اور جو بصارت کے ساتھ بصیرت حب اہل بیت کا نور چشم و قلب میں بسائے ہوئے تھے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے گھر سے اسلام شروع ہوا وہ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہیں ابن زیاد کو دربار میں للکار اٹھتے تو کہ تو ہی کذاب ہے، تو ہی ابن کذاب ہے، جس نے تجھے حاکم بنایا وہ کذاب ہے۔ حسین سچے، ان کا باپ سچا، ان کے نانا سچے ہیں، تو کہیں یزید کے دربار میں پکار اٹھتے کہ نہ کر گستاخی ان دندان مبارک کے ساتھ جو بوسہ گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ کہیں اسی قیامت کے دن ناظرین ابن زیاد کے ساتھ ظاہر ہے وہ تمام تر سلوک روا رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہی بات ہے کہ محبت کرنے والے ایک حد تک محبت کر سکتے تھے، نہ طاقت تھی نہ قوت تھی، اس کے باوجود بس وہی بات کہ الفاظ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک کربلا میدان کربلا میں تھی اور ایک کربلا کوفے کے بازاروں سے شام کے درباروں تک ہوئی ہے ناظرین۔